Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lesson number 32. Gestalt therapy methods and procedures. Gestalt is a German word referring the wholeness and the concept that a whole unit is more than the sum of its parts. Gestalt therapy was developed in 1940 to 1950 by the Friedrich Fritz Perel, a German-born psychiatrist who immigrated to United States. Like the person-centered therapy, Gestalt therapy tries to make individual taking responsibility for their own lives and personal growth and recognize their capacity for healing themselves. डेफिनेशन में क्या है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि गेस्टाल्ट थेरेपी में इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेनी चाहिए इनके मुताबिक और ख़ुद इनको सॉर्ट आउट भी करना चाहिए. इंसान को हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाना इनका मेन पर्पस था. गेस्टाल्ट थेरेपी इज़ द कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिस्ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइंट सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी इंसान को अपने कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल सिस्टम्स पर फोकस करना चाहिए और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए. पर्पज़ इसका क्या था कि इंसान को जो है वो हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जाना, क्लाइंट को सिखाना कि अपने तमाम मामलात से अवेयर कैसे होगा, कैसे जो है वो ख़ुद को एक्सेप्ट करेगा और कैसे ख़ुद को वैल्यू देगा. नेक्स्ट जो था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द गेस्टाल्ट थेरेपी. इसका ओरिजिन क्या था? साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये तीन इसके ओरिजिन्स थे. Psychoanalysis, which contributes some of the major principle concern the inner life, और ह्यूमनिस्टिक जो था वो holistic phenomenological existence writings, which centered on the personal experience on everyday life. And the third, Gestalt psychology, third source, gave the Gestalt therapy much more than in name. अच्छा जी, नेक्स्ट उसमें है होलिज़म. होलिज़म क्या है कि यानी सबको एज अ होल स्टडी करते हैं. ये ऐसे नहीं कि जस्ट आपके पास को स्टडी करें या जस्ट आपके बिहेवियर को स्टडी करें या जस्ट आपकी फीलिंग्स को या बॉडी सेंसेशन को या ड्रीम को, ये सबको एज अ होल लेते हैं और एज अ होल स्टडी करते हैं. इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे. फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो होलिज़म है. सेकंड जो है वो फील्ड थेरी है. यानी कि फील्ड थेरी है कि अकॉर्डिंग टू दिस थेरी एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, इन फ्लक्स, इंटर रिलेटेड एंड प्रोसेस. यानी हम कोई भी काम अकेले नहीं करते बल्कि फील्ड में करते हैं. फील्ड का असर हम पर, हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर आता है. मसलन माहौल के ज़रिए हम जो है वो क्रिएटिविटी सीखते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है हम फील्ड से लेते हैं. नेक्स्ट जो है फिगर फॉर्मेशन. फिगर फॉर्मेशन ये है कि किस तरह इंडिविजुअल अपने माहौल को ऑर्गेनाइज और इम्प्लीमेंट करता है. लाइक एक फिगर होती है और उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है. थेरेपिस्ट का ये काम होता है कि वो बैकग्राउंड को सामने लेकर आए ताकि इसका हल निकाला जा सके. लाइक अगर एक इंसान एक बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके पीछे कोई रीज़न है, तो वो रीज़न मोमेंट टू मोमेंट जाके उसको स्टडी करके फिर उसको सामने लेकर आता है. सामने फिगर और फिर उसका बैकग्राउंड लेकर आता है. ऑर्गेनिज्मिक सेल्फ रेगुलेशन, यानी हर इंसान अपने इक्वल माहौल में होता है. जैसे ही इसको आउट ऑफ जैसे ही हर इंसान जो है होता है वो अपने एक इक्वल बैलेंस इन्वायरमेंट में होता है और जैसे ही वो आउट ऑफ बैलेंस होता है तो उसका इंडिविजुअल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान अपने पसंदीदा माहौल में रहना चाहता है. उसके जहन में एक पसंदीदा एक फ्रेम इन्वायरमेंट होता है. अगर वो उसमें ना रहे या अगर वो उसको ना मिले तो वो फिर डिस्ट्रेस का शिकार हो जाता है या वो स्ट्रेस में चला जाता है. अगर उसको वो फेवरेट इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो खुद बहुत इसकी जो हेल्थी लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है. नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो नाव है. यानी इसका मतलब एक इंसान को नाव में लेकर आना, प्रेजेंट में लेकर आना. अनफिनिश बिजनेस, हर इंसान के अंदर कुछ अनफिनिश बिजनेसेस होते हैं. लाइक अनफिनिश बिजनेस इस तरह से हैं कि कुछ अगर आपकी लाइफ में कुछ अनफिनिश बिजनेसेस हैं तो वो आपको प्रेजेंट में नहीं रहने देते, वो आपको नाव में नहीं रहने देते, बल्कि वो जो हैं वो आपको तंग करते रहते हैं. मतलब एक शख्स जो है वो, उसकी एनर्जी जो है वो 10 kg है और उसको एक असाइनमेंट मिली हुई है, उसकी डेड लाइन भी उसको मिली हुई है. अब वो जो डेड लाइन है वो उसको पुरस्कून नहीं रहने देती. तो फिर वो साथ ही एक और प्रॉब्लम ये भी है कि उसका किसी से झगड़ा हो गया है और जो है वो कहीं एडमिशन भी लेना चाहता है तो ये झगड़े में भी कुछ एनर्जी उसकी यूज़ हो जाती है. और फिर किसी जगह पे वो एडमिशन लेना चाहता है और वो अभी ले नहीं पा रहा तो वो भी उसका एक अनफिनिश बिजनेस है.
تو اس طرح کے انفنش بزنس جو ہوتے ہیں وہ ایک انسان کو وہ اپنی پوری جو 10 kg انرجی ہے اس کو ایز اے ہول یوز نہیں ہونے دیتے، بلکہ اس کی 3 kg انرجی جو ہے وہ ان انفنش بزنس میں یوز ہو جاتی ہے، اور اب اس کی 7 kg انرجی جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ تو کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے انفنش بزنس کو ختم کرتا ہے تاکہ وہ ہیپیلی اپنی انرجی کو فلی یوز کرتے ہوئے اپنے پرابلمس کو سولو کر کے اور ان ایک ہیلدی لائف گزارے۔ ڈسکرپشن آف دا میتھڈ اینڈ پروسیجرس، اسٹیجز ان دا گیسٹال تھراپی سیشن اینڈ ایگزامینیشن آف دا کاؤنسلر انٹروینشن۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن دیا جاتا ہے اس میں۔ گیسٹال تھراپی الرٹ ٹو یوز دا انٹر ریلیشن شپ بٹوین دا اویئرنیس اینڈ انرجی۔ When awareness is scattered and bound up in the unknown feeling and thoughts, energy flow is diminished throughout one's personality. A Gestalt counselor, by suggesting the practice of the certain experiments, awareness focusing aids and amplifies the client's efforts to free him or herself for energy block mentally, emotionally, and physically. فرسٹ اسٹیج اس کی یہ ہوتی ہے کہ ایمرجنس آف دا پرابلم۔ سب سے پہلے تھراپسٹ کلائنٹ کے پرابلم کو اس کے پرابلم سے اویئر کرتا ہے کہ یہ آپ کا پرابلم ہے، یہ اس کو یہاں پہ یہ شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ اس کو ایشوز آ رہے ہیں، یہ سارے پرابلمز ہیں، یعنی تھراپسٹ اپنے کلائنٹ کو اپنے مسائل سے آگاہ کرتا ہے۔ سیکنڈ اسٹیج پہ کیا کرتا ہے کہ ورکنگ ود دا ایکسٹرنل پولیرٹیز۔ اب پولیرٹیز کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پولیرٹیز کو سمجھیں گے۔ دو پولیرٹیز یہ ہوتا ہے کہ نوئنگ اباؤٹ دا ورلڈ، یعنی کہ جب دو اپوزٹ کے درمیان ریلیشن شپ جو ہوتا ہے، دو اپوزٹ چیزیں ہیں ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ پولیرٹیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس اسٹیج میں آ کے اسٹیج 1 میں جو بھی اس نے بتایا تھا کہ یہ میرا پرابلم ہے، کلائنٹ کو اس اسٹیج میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیج 1 میں جو بھی اس نے ٹینشن ایکسپیرینس کی تھی ان کو ایکسپلور کرے اور پھر ایک ایکسٹرنل ڈائلاگ کے تھرو جو ہے وہ اس کو بتائے۔ انٹرنل کنفلکٹ کو شو کرتا ہے تاکہ ان کو ریزالٹ کیا جائے سیکنڈ اسٹیج کے اندر۔ تھرڈ اسٹیج جو ہوتی ہے اس میں ورکنگ ود دا انٹرنل پولیرٹیز، اس میں ایکسٹرنل پولیرٹیز کے ساتھ کام کر رہا تھا، یہاں پہ انٹرنل پولیرٹیز کے ساتھ کام کرے گا۔ لائک کلائنٹ کی ساری جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں جو اس نے اسٹیج 2 میں شو کی ہوتی ہیں ان کو انٹرنل پرابلمس میں ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مین فوکس کلائنٹ کو اپنے مسائل کو کنفرنٹ کروانا ہوتا ہے، کیونکہ جتنا جلدی کلائنٹ اپنے پرابلم کو فیس کر لے گا، جتنی جلدی ان کو ایکسیپٹ کر لے گا، اتنا ہی جلدی ان پرابلم کو سالو کر لے گا اور اتنی جلدی وہ پرابلمس جو ہیں ختم ہو جائیں گے۔ فورتھ اسٹیج ہے انٹیگریشن۔ When successful, this stage celebrate the triumph of the unifying over the separative factors within the client's personality, signals an emergence of the new gestalts, and reflect that within the struggle between the yin and the yang is true۔ اسٹیج 4 میں کلائنٹ کے جتنے فیکٹرز ایک دوسرے کو کنفلکٹ کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ایکسرسائز اینڈ ایکسپیریمنٹس، کون کون سی ایکسرسائزز اور ایکسپیریمنٹس کروائے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے امیجننگ کروائی جاتی ہے، یعنی کسی بھی جو تھریٹ فل ایونٹس ہوتے ہیں ان کو امیجن کر کے اس سے پھر ریلیٹڈ ڈائلاگز جو ہیں وہ سیٹ کیے جاتے ہیں امیجنگ میں۔ اس کے بعد ڈراماٹائزنگ ہوتی ہے، یعنی کسی بھی پینفل ایونٹ کو کسی تھراپسٹ کے ساتھ ڈراماٹائز کیا جاتا ہے، یعنی کلائنٹ کے جو ایتھنک پرابلمز ہوتے ہیں، لائک فار ایگزامپل ایک ڈرامہ سا بنایا جاتا ہے جس میں ایک کلائنٹ کو مدر، اس کا فادر، ایک کو کلائنٹ کو فادر کا رول دے دیا جاتا ہے، ایک مدر کا رول دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک رول پلے کرتے ہیں اور پھر وہ پینفل پرابلمز جو ہوتے ہیں وہ سامنے نکل کر آتے ہیں اور پھر ان کو حل کیا جاتا ہے، ان پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ دا یوز آف دا اسٹیٹمنٹ اینڈ کوسچنس ٹو فوکس اویئرنیس، اس میں جو کلائنٹ وربل بیہیویئر یا لینگویج یوز کرتا ہے اس میں اٹ کی بجائے وہ آئی یوز کرے گا۔ یہ پروناؤن جب وہ ڈائلاگ کر رہا ہوگا تو اس کو اٹ، کسی بھی چیز کو اٹ یا یو نہیں بلکہ آئی کے ساتھ وہ بولے گا کہ میں نے یہ کیا یا میرے سے ایسے ہوا، ایسے نہیں کہے گا کہ یہ ایسے ہوا یا اس نے ایسے کیا، یہ چیز نہیں یوز کرے گا، اٹ کی بجائے وہ آئی کو یوز کرے گا۔ نان وربل بیہیویئر کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے بیہیویئر جو ہے وہ شو کر رہا ہے، لائک وائس کیسی ہے، اس کا ماؤتھ کیسا، اس کی فیشل امپریشن کیسے تھے، نوز، نیک، شولڈر، کلر اس کا فیشل امپریشن کا کس بات کے ٹائم اس کا کلر کیسا ہو گیا تھا، اس کے ہینڈس کو، اس کی آرمز موومنٹ کو، فیٹ موومنٹ کو، یہ انٹائر باڈی کی موومنٹ کو، ساری چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سیلف ڈائلاگ کیا جاتا ہے، یعنی کلائنٹ جو ہے وہ ڈوئل رول پلے کرتا ہے، یعنی پیرنٹ والا رول بھی پلے کرے گا اور چائلڈ والا رول بھی پلے کرے گا۔ کلائنٹ اپنے کانفلکٹس کو ڈائلاگ کے تھرو جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے
انیکٹمنٹ اینڈ ڈراماٹائزیشن، یعنی ٹو کریٹ دا رول اونرشپ یا اونر سیلف اینڈ ڈراماٹائز آن اٹ. اس میں گائیڈڈ فنٹیسی ہو جاتی ہے. لائک کلائنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک فنٹیسی کریٹ کرے، اس کے تھرو جو ہے وہ کلائنٹ اپنے پرابلم کو ایکسپریس کرتا ہے ایک فنٹیسی کے تھرو. دوسرا ہے ڈریم ورک. خوابوں کو جو ہے ان پہ کام کیا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح کے خواب آتے ہیں اور اس کے ساتھ ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور جو نیکسٹ ہے اویئرنیس آف دا سیلف اینڈ ادر. اپنے بارے میں اویئرنیس کو کریٹ کیا جاتا ہے اور دوسروں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. اوائڈنس بیہیویئر، وہ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ کون کون سے بیہیویئر کو وہ اوائڈ کر رہا ہے، کون سی فیلنگ ایموشن کو وہ اوائڈ کر رہا ہے. اس کے بعد کچھ ہوم ورک اسائنمنٹس وغیرہ دی جاتی ہیں. فیملی تھراپیز کے میں زیادہ یہ، یا گروپ تھراپی میں زیادہ یہ دی جاتی ہیں. اس کے بعد ہیں کچھ رولز ہیں اس میں. دا رول آف دا گیسٹال تھراپی، اس میں کمیونیکیشن از دا پریزنٹ ٹینس. اس میں کمیونیکیشن پریزنٹ ٹینس میں کی جاتی ہے، بالکل بھی اس میں فیوچر یا پاسٹ کو نہیں کہا جائے گا. اس کے بعد کمیونیکیشن از بٹوین دا ایکول لون ٹاکس ود ناٹ ایٹ ون یوزز آئی لینگویج رادر دین اٹ، یعنی آئی کو یوز کریں گے اٹ کی بجائے، پروناؤن آئی کو یوز کیا جائے گا. اور جو تھرڈ ہے اس میں امیڈیٹ ایکسپیرئنس کو دیکھا جائے گا، اس پہ فوکس کیا جائے گا، جو فوراً سے اس نے ایکسپیرینس کیا یا فوراً سے اس نے جو بیہیو شو کیا. دیر از نو گاسپ ٹاکنگ اباؤٹ دا سم ون ایلس. اپنی کنورسیشن کے تھرو یا اپنی اسٹیٹمنٹ کے تھرو کسی اور کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا. کوسچن آر ڈسکریج بیکاز دا کوسچنز آر آفن کوائٹ اے وے آف اسٹارٹنگ پوائنٹ رادر دین دا سیکنگ انفارمیشن. یعنی اگر کوسچن پہ کوسچن ہوتے چلے گئے تو ہم مین پوائنٹ سے یا مین تھیم سے نکل جائیں گے. مورل رسپیکٹس، اس میں مورل پرسپیکٹس اس میں کیا کیا آ جاتے ہیں گیسٹال تھراپی میں. لائک لیو ناؤ، ناؤ میں رہیں. لیو ہیئر. اس کے بعد اسٹاپ امیجننگ، اسٹاپ ان نیسیسری تھنکنگ، ایکسپریس ڈائریکٹلی، بی اویئر آف دا بوتھ پلیزنٹ اینڈ ان پلیزنٹ، ریجیکٹ آل شوڈ اینڈ آؤٹ، ٹیک کمپلیٹ رسپانسبلٹی فار یور ایکشنز تھاٹس اینڈ فیلنگس، سرنڈر ٹو بی وٹ یو آر. اس میں کچھ ٹسٹ بھی ہوتے ہیں. Like Gestalt therapy is considered to have a pioneer to develop of many useful and creative innovation in the psychotherapy and practice. That's all about from the Gestalt therapy. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.